العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عزیزان محترم، سورہ کافرون کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ آج کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن مجید کا 109واں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 آیتیں ہیں اور ایک خاص قسم کا اعلان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو، قل یعنی کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یا ایھا الکافرون، اے کفر اختیار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم نہیں کرتے، ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی عبادت میں کرنے والا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تمہیں اس کی عبادت سے انکار ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ 6 آیتوں کے اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو یہ حکم دیا کہ کافروں تک یہ بات پہنچا دو کہ تمہاری عبادت اور ہے اور میری عبادت اور ہے۔ قبل اس کے کہ ہم ان جملوں کے اوپر غور و فکر سے کام لیں، یہ ضروری ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول دیکھی جائے کہ کس سلسلے میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوا۔ لکھا ہے علماء تفسیر نے کہ پیغمبر اکرم کی تحریک کے زمانے میں، آغاز نبوت میں، مشرکین کو ابھی یہ یقین نہیں ہوا تھا کہ پیغمبر اپنے اصرار پر اور اپنی شدت پر قائم رہیں گے، تو اکثر و بیشتر سرداران قریش اور سرداران مکہ جو مشرک تھے وہ بیٹھ کر یہ سوچا کرتے تھے کہ کوئی ایسی ترکیب نکالو کہ ہم اس شخص کے پیغام سے بھی بچ جائیں اور کسی تصادم کی کوئی صورت پیدا نہ ہو۔ ایک وفد بنا جس میں ابو جہل تھا، عاص ابن وائل سہمی تھا، ابو لہب تھا، عبد ابن ابی یغوث تھا، اور دوسرے سرداران قریش تھے اس وقت کے اندر۔ اس وقت کی تشکیل ہوئی اور ان سرداران مکہ نے آ کر پیغمبر اکرم سے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی منافرت اور کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، اس لیے ہماری خواہش یہ ہے کہ کچھ آپ اپنی جگہ سے ہٹیں، کچھ ہم اپنے مقام سے ہٹیں، اور کسی تیسری جگہ پر ہم دونوں کا اشتراک ہو جائے۔ آپ نے تشریح پوچھی کہ بھئی اس جملے کا مطلب کیا ہے، تو مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، تو اس کے جواب میں 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا پس منظر اور اس سورہ مبارکہ کی شان نزول۔ اگر میرے محترم سننے والے قرآن مجید کے دوسرے سوروں سے مانوس ہوں تو انہیں اندازہ ہوگا کہ اس قسم کی ایک بات سورہ نون والقلم میں بھی ہے، فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہنوا فیدہنون فلا تطع کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم۔ حبیب خبردار، تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کرنا،
مکذبین کی اطاعت نہ کرنا. ودو، ان مکذبین کی خواہش یہ ہے، لو تدہنو فیدہنون، تم تھوڑی سی مداہنت کرو تو پھر یہ بھی اس کے مقابلے میں تھوڑی سی مداہنت اختیار کریں گے. یعنی کچھ تم آگے بڑھو اور کچھ وہ آگے بڑھ کے آ جائیں. نہ تم اپنے مکمل اسلام پہ قائم رہو اور نہ وہ اپنے مکمل شرک اور کفر کے اوپر قائم رہی. فلا تطع کل حلاف مہین، حبیب خبردار کسی جھوٹی قسم کھانے والی کی اطاعت نہ کرنا. مہین جو کم ظرف ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. حمازن مشائن بنمیم، جو عیب کی تلاش میں رہتا ہو، عیب جو ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. جو چغل خور ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. مناع للخیر، جو انسان کو خیر سے روکے اس کی اطاعت نہ کرنا. معتد، جو اپنی حد سے آگے بڑھ جائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اسیم، جو گنہگار ہو اس کی اطاعت نہ کرنا. عتل، جو سرکش ہو، حبیب خبردار اس کی اطاعت نہ کرنا. بعد ذالک زنیم، اور حبیب جس کے شجرے میں کوئی خرابی ہو خبردار تم اس کی اطاعت نہ کرنا. تو ان آیات کے درمیان میں جو ٹکڑا ہے ودو لو تدہنو فیدہنون، ان کی خواہش یہ ہے کہ کچھ تم آگے بڑھو اور کچھ یہ آگے بڑھائیں. تو خبردار حبیب عقیدے پر اور توحید پر کسی قسم کی مصالحت کا کوئی امکان نہیں ہے. یہی حکم اس سورہ مبارکہ میں دیا گیا کہ قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو کہ اے کافرو، اے کفر اختیار کرنے والو، نہ میں تمہارے طریقہ عبادت کو قبول کروں گا نہ تم میرے طریقہ عبادت کو قبول کرو گے. نہ میں تمہارے طریقہ عبادت کو قبول کرتا ہوں اور نہ تم میرے طریقہ عبادت کو قبول کرتے ہو. تمہارا دین تمہارے پاس رہے اور میرا دین میرے پاس رہے. دیکھیے وہ جو پیغام لے کے آئے تھے مشرکین مکہ، وہ پیغام یہ تھا کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اس کے جواب میں 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. یہ جو مطالبہ ہے مشرکین مکہ کا، اس مطالبے نے مشرکین مکہ کو ایکسپوز کر دیا، انہیں کھول کے سامنے رکھ دیا. وہ اس طریقے سے کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں، اس کے جواب میں ہم کیا کریں گے؟ 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. تو اگر مشرکین مکہ کو اپنے بتوں پر 100% اعتبار ہوتا تو وہ کبھی اس بات کو قبول نہ کرتے. مشرکین مکہ کو اگر 100% اعتبار ہوتا اپنے بتوں پر اور ان کی طاقتوں پر اور ان کی توانائیوں پر، ان کی پشت پناہی پر، تو وہ کبھی اس بات کا اقرار نہ کرتے کہ ہم 1 سال آپ کے خدا کی عبادت کریں گے. یہ ایک نفسیاتی رخ تھا جو مشرکین مکہ کا سامنے آیا. دوسرا نفسیاتی رخ جو اسی جملے سے نکل کے آ رہا ہے وہ جملہ یہ ہے کہ دیکھیے عربی زبان کی ایک مثل ہے، المرء یقیس علی نفسہ، انسان دوسرے کو اپنے ہی نفس پر قیاس کرتا ہے. یعنی انسان اگر اچھا ہے تو اس کے دماغ میں جو سامنے والا انسان ہے نا وہ بھی اچھا ہی ہوگا. انسان اگر فطرتاً برا ہے تو دوسرے کے متعلق بھی وہ برائی ہی سوچے گا. اب یہ ایک ایسی منزل آ رہی ہے کہ میں چاہوں گا کہ تفسیر کا ایک مرحلہ میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ، ان دونوں کو شیطان نے کسی نہ کسی صورت میں ورغلایا. یہ ایک مستقل سبجیکٹ ہے کہ نبی ورغلایا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس پر میں کسی موقع پر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن اتنا ہے فاضلہما الشیطان، شیطان نے انہیں ہلا دیا. تو اب سوال دماغوں میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ جو مقام عصمت پر فائز ہو، وہ شخص جو مرتبہ نبوت کے اوپر فائز ہو، وہ انسان جو اس کائنات کا پہلا ہدایت کرنے والا انسان ہو، اسے شیطان نے ہلایا کیسے؟ کیا دل میں گھس گیا؟ یوسوس فی صدور الناس، تو کیا آدم علیہ السلام کے دل میں گھس کے ابلیس نے وسوسہ پیدا کر دیا؟ اگر یہ بات مانی جائے تو یہ مقام نبوت کے منافی ہے. تو بات کل اتنی سی ہے کہ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے ایک مقام پر ایک جملہ رکھا، اور اس جملے میں ایک لفظ ہے، فقط اس ایک لفظ کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. قاسمہما، شیطان نے اور ابلیس نے قسم کھا کر آدم و حوا کو اپنی بات کا یقین دلایا. قاسمہما، قسم کھا کر اس ابلیس نے آدم و حوا کو اپنی بات کا یقین دلایا. اب چونکہ آدم و حوا انتہائی مقدس تھے، حضرت آدم علیہ السلام معصوم تھے، وہ یہ سوچ بھی نہ پائے کہ کوئی انسان جھوٹی قسم کھا سکتا ہے. انہوں نے اسے اپنے نفس پر قیاس کر دیا اور اسے سچا سمجھے، اور سمجھنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے عمل فرمایا. تو اب میں جو یہ بات آپ کی خدمت میں کر رہا تھا اس کو بطور دلیل لانا چاہ رہا تھا کہ انسان جیسا ہوتا ہے ویسا ہی دوسرے کو سمجھتا ہے. مشرکین مکہ چونکہ اپنے دین سے سنسیئر نہیں تھے، اپنے عقائد کے ساتھ مخلص نہیں تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ یہ شخص
جو ایک خدا کی توحید کا اور ایک خدا کی وحدت کا پرچم بلند کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی نعوذ باللہ اپنے دین سے مخلص نہ ہو، تو ہم ایک سال اس کے خدا کی عبادت کر لیں گے، یہ ایک سال ہمارے بتوں کو پوج لے گا۔ تو اس ایک جملے ہی سے یہ بات ثابت تھی کہ نہ وہ اپنے دین میں مخلص تھے، نہ اپنی بات میں مخلص تھے، نہ اپنے کردار میں مخلص تھے۔ اب ڈیلیگیشن آیا اور اس مطالبے کے ساتھ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا، جس میں بڑے بڑے سردار ہیں، صاحبان دولت ہیں، صاحبان عزت ہیں، جن کا اثر اور نفوذ پورے معاشرے کے اوپر ہے۔ اب پیغمبر اسلام یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں براہ راست انکار کر دوں، بھائی انکار تو کرنا ہے نا، اس لیے کہ وہ نبی مرسل، وہ خاتم النبیین جو پیغام توحید کو پہنچانے کے لیے آیا ہے، وہ کمپرومائز تو کر نہیں سکتا، مصالحت نہیں ہو سکتی عقیدہ توحید پر۔ تو اب اگر ٹھکرا دے ان کے پیغام کو تو ان میں انتقام کی کیفیت پیدا ہوگی، منتقمانہ ذہن ان کے اندر پیدا ہو جائے گا، اور اگر قبول کر لے تو قبول کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو ادھر پیغمبر اکرم یہ سوچ کر خاموش ہوئے، یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ادھر رسالت خاموش ہوئی اور ادھر قرآن نے آواز دی کہ قل قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو۔ تم نہیں بول رہے ہو نا، اب ہم بول رہے ہیں، حبیب کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ یا ایھا الکافرون، اے کفر اختیار کرنے والوں، اے کافروں۔ دیکھیے عزیزان محترم، یہ کافر کوئی گالی نہیں ہے، کوئی سب یا شتم نہیں ہے۔ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، اور کفر کے معنی ہے انکار۔ یہ لفظ آیت الکرسی کے بعد ایک اچھے مفہوم میں بھی استعمال ہوا۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ یہ دو آیتیں میں نے متواتر کی تلاوت کی آپ کی خدمت میں۔ تو یہاں پہ کفر کس سلسلے میں استعمال ہوا؟ والذین کفروا، وہ جو عقائد اسلام کا انکار کر رہے ہیں، وہ جو عقائد اسلام کا انکار کر رہے ہیں وہ ہے کافر۔ لیکن یہیں پہ ایک ٹکڑا رکھا جسے اب میں پیش کر رہا ہوں، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے طاغوت کا کفر کیا اور اللہ پر ایمان کا اعلان کیا۔ تو اب یہاں ہے طاغوت کا کفر، تو کافر کے معنی انکار کرنے والا، چاہے وہ ایمان کا انکار کر دے چاہے وہ کفر کا انکار کر دے۔ تو یا ایھا الکافرون کوئی گالی نہیں ہے، بلکہ یا ایھا الکافرون کے معنی ہے اے وہ لوگوں جو اسلام کے عقائد کے منکر ہو، یہ ہے مفہوم۔ لا اعبد ما تعبدون، میں وہ عبادت نہیں کرتا ہوں جو عبادت تم کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم وہ عبادت نہیں کرتے ہو جو عبادت میں کرتا ہوں۔ آغاز ہے سورہ مبارکہ کا لفظ قل سے، قل یا ایھا الکافرون، حبیب کہہ دو۔ قل کے معنی تو حبیب کہہ دو کہ ہے نا، حبیب کہہ دو۔ اب مجھے میرے سارے محترم سننے والے یہ بتلائیں کہ قل کو اگر نکال لیا جائے اس سورہ مبارکہ سے، مفروضے کے طور پر قل کو اگر ہٹا لیا جائے تو اس پورے پیغام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے؟ پورا پیغام مکمل ہے۔ بھائی قل جو ہے کہہ دو، یہ اب اور معبود کے درمیان کا رشتہ ہے۔ پروردگار عالم حکم دے رہا ہے، پیغمبر اس کی اطاعت فرمائیں گے، تو اس قل کا ربط براہ راست ہم سے نہیں ہے۔ قل کو اگر ہٹا لے تو یا ایھا الکافرون سے بات مکمل ہے، لکم دینکم ولی دین تک۔ پھر یہ قل کیوں محفوظ ہوا؟ تو اب مجھے آپ کی خدمت میں یہ جملہ کرنا تھا کہ یہ قل نہ ہمارا مسئلہ ہے نہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ قل مسئلہ ہے پیغمبر اسلام کا کہ حبیب تم کہہ دو، یہ حکم خاص ہے ان کے لیے۔ اس کے باوجود انہوں نے اس لفظ قل کو قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ فرمایا۔ تو وہ رسول جو اتنا امین ہو، یہی میں کرنا چاہتا کہ وہ رسول جو اتنا امین ہو کہ ایک لفظ قل کو بھی اپنے مقام سے نہ ہٹائے، اس کے متعلق یہ سوچنا کہ اس نے دین میں کوئی خیانت کی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں۔ یہ دلیل ہے عصمت رسول پر اور امانت رسول پر کہ جو لفظ قل کو اپنی مرضی سے ہٹائے، وہ دین میں اپنی مرضی سے کوئی ترمیم کر دے، اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر دے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جیسا دین اس نے دیا ویسا دین اس نے بندوں تک پہنچا دیا۔ قل، حبیب کہو، یا ایھا الکافرون، اے کفر اختیار کرنے والوں۔ اب دیکھیے یہ چار جملے براہ راست آ رہے ہیں اور متواتر آ رہے ہیں۔ اے کفر اختیار کرنے والوں، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ یہ چار جملے ہیں نا عزیزان محترم۔ میں اگر آپ سے یہ جملہ کہوں کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اور آپ میرے گھر نہیں آئیں گے، اور میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اور آپ میرے گھر نہیں آئیں گے،
اور میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اور آپ میرے گھر نہیں آئیں گے، اگر میں یہی کہتا رہوں تو آپ کو میری دماغی صحت پہ شبہ ہو جائے گا. یعنی فصاحت و بلاغت تو بہت دور کی بات ہے، فصاحت و بلاغت بہت دور کی بات ہے کہ کلام فصیح ہے یا غیر فصیح ہے. نہیں، آپ میری دماغی صحت پہ شبہ کریں گے کہ بھائی یہ ایک ہی جملہ ہے، اسے بار بار دہرا کیوں رہے ہیں. تو یہ جو 4 جملے پروردگار عالم نے اس مقام کے اوپر رکھ دیے ہیں، ظاہر ہے کہ ان 4 جملوں کا کوئی نہ کوئی مفہوم تو ہوگا. علماء بیٹھے، تفسیر لکھنے والے بیٹھے، بڑے بڑے مفسرین بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے اس مسئلے کو حل کیا. تو اب جو لکھا ہے علماء تفسیر نے، ان میں سے ایک بات تو یہ لکھی کہ موضوع کی اہمیت سے تکرار ہوتی ہے. تکرار یہ بتلاتی ہے کہ کون سا موضوع کتنا اہم ہے. جیسے پروردگار عالم نے سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بار بار ریپیٹ کیا ہے. جیسے پروردگار عالم نے سورہ انشراح میں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 2 مرتبہ مکرر استعمال فرمایا ہے. جس طریقے سے پروردگار عالم نے سورہ تکاثر میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ رکھا ہے. جیسے سورہ نبا میں پروردگار عالم نے ایک ہی جملے کو 2 مرتبہ فرمایا ہے. تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ جہاں بات میں شدت ہو، جہاں بات میں وزن ہو، اور جہاں اصرار کی کیفیت ہو، وہاں پروردگار عالم تکرار سے کام لیتا ہے. یہ تو ایک مفہوم جو مفسرین نے دیا. اب دوسرا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں جو ذرا سا ٹیکنیکل. 2 لفظ ہیں نفی کے لیے، ایک ہے لفظ لا اور ایک ہے لفظ ما. دونوں کے معنی نہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہ لا کی مثال ہے. ما اس کے معنی بھی نہیں کے ہیں. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے فقط رسول ہے. تو اب دونوں لفظ ہیں نا، لا بھی نفی کے لیے آتا ہے اور ما بھی نفی کے لیے آتا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق عزیزان محترم یہ ہے کہ لا اگر صیغہ مضارع پر داخل کیا جائے تو وہ مستقبل کے معنی دیتا ہے، اور ما اگر صیغہ مضارع پر داخل کیا جائے تو وہ حال کے معنی دیتا ہے. یہ ذرا سی بات ٹیکنیکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میرا پیغام پہنچا تو آیتوں میں جو یہ تکرار ہے یہ واضح ہو جائے گی. صیغہ ماضی عبدہ، اس نے عبادت کی. صیغہ مضارع یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے اور عبادت کرے گا. تو صیغہ مضارع میں حال بھی ہے اور استقبال بھی ہے. اب اگر صیغہ مضارع استعمال کیا جائے تو یہ کیسے پتا چلے کہ یہ حال ہے یا استقبال ہے؟ تو اب لا اور ما سے تشخیص ہوگی کہ اگر لا آ گیا تو اس میں ماضی کے معنی نہیں ہوں گے، حال کے معنی نہیں ہوں گے، بلکہ مضارع کے معنی ہوں گے، مستقبل کے معنی ہوں گے. اور اگر ما آ جائے تو حال کے معنی ہو جائیں گے. اگر میں اس بات کو واضح کر سکا تو میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ان آیات مبارکہ کو پھر پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. اب ترجمہ یہ ہوگا کہ حبیب کہہ دو کافروں سے کہ اے کافروں، میں تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے ہو، اور تم جس کی عبادت کرتے رہو گے میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، اور میں جس کی عبادت کرتا رہوں گا تم اس کی عبادت نہیں کرو گے. تو میں چونکہ تمہارے مافی ضمیر سے واقف ہوں اور تمہارے مستقبل سے واقف ہوں، اس لیے میں یہ جان رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے خدائے واحد کی عبادت کا کوئی امکان نہیں ہے. تو 2 جملوں کا تعلق حال سے تھا اور 2 جملوں کا تعلق استقبال سے تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو جملے پروردگار عالم نے 4 رکھے ہیں، ان جملوں میں اس قسم کی تکرار نہیں ہے کہ میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا اور آپ میرے گھر نہیں آئیں گے. اس قسم کی تکرار نہیں ہے، بلکہ 2 جملوں کا تعلق حال سے ہے کہ نہ تم عبادت کرتے ہو میرے معبود کی اور نہ میں عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی. نہ تم عبادت کرو گے میرے معبود کی اور نہ میں عبادت کروں گا تمہارے معبودوں کی. اس لیے یہ تکرار نہیں ہے، بلکہ مختلف اور الگ الگ مفہوموں کے اوپر ان جملوں کو ڈال بنا کے پروردگار عالم نے نازل فرمایا. لیکن میرے محترم سننے والے اگر ذرا سی توجہ فرمائیں ایک لفظ کی طرف تو ایک دقیق منزل فکر تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور وہ ہے لفظ ماں. ابھی میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کر رہا تھا لا اور ماں کی. اب میں ایک لفظ ماں پر آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ماں کے معنی ابھی میں نے کیا کیے؟ نہیں. ماں کے معنی اس کے علاوہ بھی لغت عرب میں ہیں، اور میں فقط 2 معانی کی طرف اپنے سننے والوں کو متوجہ کروں گا. ماں ہے مصدریہ اور ماں ہے موصولہ. اب ان دونوں کی ذرا سی میں وضاحت کر دوں. یہ جو ماں آتا ہے نا، ماں، اس ماں کا مفہوم کبھی مصدر کا مفہوم ہوتا ہے، اور اس ماں کے معنی کبھی جو کہ
عربی میں ما جسے کہتے ہیں وہ اردو میں ہو جاتا ہے جو کہ، اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. تو جب مصدر کے معنی میں استعمال ہو تو اس ما کو کہتے ہیں مصدریہ، اور جب جو کے معنی میں استعمال ہو تو اس ما کو کہتے ہیں مائے موصولہ. اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ان چاروں آیتوں میں ما کتنی مرتبہ استعمال ہوئے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. 4 مرتبہ لفظ ما استعمال ہوا ہے نا. تو میں بتانا صرف یہی چاہ رہا تھا اپنے محترم سننے والوں کو آج کی حد تک کہ ہمیں فقط یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے ما موصولہ ہیں اور کتنے ما مصدریہ ہیں. تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ تکرار بے محل نہیں ہے. اور قرآن مجید، خدا کی قسم یہی معجزہ ہے قرآن مجید کا کہ ایک لفظ کو اٹھائے اور اس کی صحیح قیمت کے اوپر استعمال کرے. قرآن مجید کا معجزہ یہی ہے کہ لفظ کو اٹھانے کے بعد اس کے صحیح ترین مفہوم میں اور اس کو صحیح ترین قیمت کے اندر استعمال کرے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں حبیب کہہ دو کہ اے کفر اختیار کرنے والا، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا اس کی یا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم عبادت نہیں کرتے ہو اس کی عبادت کرتا ہوں. یہ دونوں جملے واضح ہوئے کہ میں اس کی عبادت، ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جن کی عبادت میں کرتا ہوں. اور اب پھر جملہ مکرر آیا کہ اور جو طریقہ عبادت تمہارا ہے اس طریقے سے میں عبادت نہیں کرتا ہوں، اور جو طریقہ عبادت میرا ہے اس طریقے سے تم عبادت نہیں کرتے ہو. تو 2 جملے جو تھے وہ معبود سے متعلق تھے اور 2 جملے جو تھے وہ طریقہ عبادت سے متعلق تھے کہ نہ معبود میں شرکت ممکن ہے اور نہ طریقہ عبادت میں شرکت ممکن ہے. مشرک کے اور موحد کے درمیان نہ معبود مشترک ہو سکتا ہے. بہت توجہ فرمائیے گا، مشرک اور موحد کے درمیان نہ معبود مشترک ہو سکتا ہے اور نہ طریقہ عبادت مشترک ہو سکتا ہے. بھائی یہی تو وہ بات ہے کہ جب کفار یہ مطالبہ لے کے آئے کہ 1 سال تم ہمارے خداؤں کی عبادت کر لو تو ہم 1 سال تمہارے خدا کی عبادت کریں گے، تو اس کے بعد ایک جملہ کہا کفار نے، اور وہ جملہ یہ کہا کہ بنی ہاشم کے جوان، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں عرب کا اقتدار دے دیں تو دے دیں گے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہارے قدموں پر سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیں، پورے عرب کی دولت دے دیں تو دے دیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے شریک زندگی کے طور پر عرب کی حسین ترین عورت تمہارے نکاح میں آ جائے تو ہم وہ بھی فراہم کر دیں گے. تم اپنے اس مطالبے سے باز آ جاؤ. تینوں طاقتیں آ گئی یا نہیں؟ تینوں خواہشیں انسان کی، اقتدار کی بھی خواہش ہے، دولت کی بھی خواہش ہے، عورت کی بھی خواہش ہے، اور یہ تینوں خواہشیں اس مطالبے کے اندر موجود ہیں. اب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ بے اختیار ارشاد فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ اگر تم میرے دائنے ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور میرے بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، جب بھی میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. پیغمبر اکرم کا جواب کتنا عجیب و غریب ہے. تم دولت کی بات کرتے ہو، اقتدار کی بات کرتے ہو، تم اچھی اور خوبصورت طریقے زندگی کی بات کرتے ہو. بھائی ان کا تعلق نفس سے ہے نا، اور پیغمبر اکرم نے ان کی نفی فرما دی. یعنی اب یہ ہے توحید خالص کا کمال کہ ماں سے اللہ کی بھی نفی ہو گئی، اپنی ذات کی بھی نفی ہوئی، اپنی خواہش کی بھی نفی ہوئی. اگر تم میرے دائنے ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور اگر تم میرے بائیں ہاتھ کے اوپر چاند بھی رکھ دو تو میں اعلان توحید سے باز نہیں آؤں گا. بھائی عرب نہ رکھ سکتا تھا نہ پیغمبر اکرم چاند اور سورج کو اپنے ہاتھوں پہ رکھوا سکتے تھے. یہ مثال کیوں دی؟ ناممکن کی مثال ہے. یعنی سورج چاند ہاتھوں پہ نہیں رکھے جا سکتے. نہ رکھوانے والا رکھوا سکتا ہے، نہ رکھنے والا رکھ سکتا ہے. تو بتلانا یہ تھا، پیغمبر اکرم بتلانا یہ چاہ رہے تھے کہ جتنا ناممکن ہے سورج اور چاند کا ہاتھوں پہ رکھنا، اتنا ہی ناممکن ہے میرا اعلان توحید سے باز آ جانا. جتنا ناممکن ہے سورج اور چاند کو ہاتھوں کے اوپر رکھنا، اتنا ہی ناممکن ہے میرا اعلان توحید سے باز آ جانا. تو پیغمبر اکرم نے ایک ناممکن شے سے مثال دی نا. قدرت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قدرت نے طے کیا کہ حبیب جب تو صحیح کہ تیرے ہاتھوں پر انہی ناممکنات کو ممکن بنا دوں، ایک ہاتھ سے چاند کو توڑوا دوں، دوسرے ہاتھ سے سورج کو رکھوا دوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.